اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج ہم 235 آیت سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کی انشاءاللہ۔ جیسے کہ لاسٹ لیکچرز میں ہم جو ہے وہ طلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، احکامات کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر طلاق اگر کوئی دیتا ہے تو 2 طلاقوں کے بعد وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر تھرڈ طلاق دے دیتا ہے تو پھر حلالہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر عدت کے بارے میں بھی بتایا، عدت کے احکامات بتائے، اور پھر بتایا کہ اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کا کتنا وہ عدت پہ بیٹھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز جو ہے ہمیں 1 بائی 1 سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو کہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ اکثر قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم ترجمے کے ساتھ جب ہم نے نہیں سٹارٹ کیا تھا تو اس سے پہلے ہم جس قرآن کو ایسے ہی کہ جیسے ہمارے ثواب کی نیت سے، کہ برکت کی نیت سے پڑھتے تھے، اندازہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو بھی ڈیفینیٹلی جب پہلے آپ قرآن پڑھتی ہوں گی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہوگا کہ کیسے ایک ایک سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک ایک بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو زندگی کے یہاں پہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو یہ کرنا ہے، ایسی سچویشن آتی ہے تو یہ کرنا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو پھر جو ہے آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیسے ہر سٹیپ کی رہنمائی ہو رہی ہے ہمارے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیں، ہر آیت کو بے شک تھوڑا پڑھ لیا کریں، زیادہ نہیں پڑھا جا رہا تو تھوڑا پڑھ لیں، لیکن اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا حکمت ہے، کیا حکم ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جسٹ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں اتارا، یہ ہماری رہنمائی کے لیے اترا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر سٹیپ کیسے گزارنا ہے۔ کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے تو اسلام کے مطابق ہم نے اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی قرآن کو بغیر ترجمے کے نہ پڑھیں، بے شک 2 آیات پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 10 آیات پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ اس کو پڑھیں۔ اب 235 آیت کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کی رخصتی نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ نکاح پہلے کر دیتے ہیں، رخصتی بعد میں ہوتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے میں کوئی لڑائی رخصتی سے پہلے کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس میں کیا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ لا جناح، نہیں گناہ، علیکم تم پر، ان اگر تم طلاق دے دو، نساء عورتوں کو، لم جو نہ ہو، جن کو نہ تم نے تمسہن ہاتھ لگایا ہو، او یا تفردو مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریدتا کوئی حق مہر، ومتعوہن اور انہیں خرچ دو، علی الموسع خوشحال پر ہے کہ قدر ہو وہ اپنی حیثیت سے دے، وہ علی المقتر اور تنگ دست پر ہے کہ قدر ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اب یہاں پہ جو ہے جن کا نکاح ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ حق مہر ان کا مقرر نہیں ہوتا تو رخصتی سے پہلے ہی، یا اس کے ہسبینڈ کے پاس وہ نہیں گئی تو اس سے پہلے ہی اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ طلاق دے دو، کوئی مسئلہ آ جائے، اگر تم طلاق دے دو تو تم نے حق مہر بھی اس پہ کوئی ابھی نہیں لگایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس عورت کو جو ہے وہ دے دیں، کیونکہ دیکھیں بے شک اس نے ابھی تمہارے پاس نہیں گئی لیکن نام تو جڑ گیا نا، نکاح تو ہو گیا ہے نا، نام تو اس عورت کا تمہارے ساتھ جڑا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ اپنی جو تمہارے پاس رقم ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ عورت کو جس کو طلاق دی ہے سو کچھ نہ کچھ دو، متاعً خرچ، بالمعروفی دستور کے مطابق یعنی بھلائی سے، حقاً اور یہ لازم ہے، علی المحسنین نیکوکاروں پر۔ اور ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم انہیں طلاق دو، من قبل اس سے پہلے، یہ کہ تمسوہن کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریدتاً مہر، فنصف تو نصف، ما جو فرضتم تم نے مقرر کیا، الا مگر، ان یعفونا یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یا عفوا معاف کر دیں، الذی جو بیدہ
اس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر نکاح ہو گیا ہوا ہے، ابھی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی، لیکن انہوں نے جو نکاح کا مہر ہے وہ مقرر کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم طلاق دو گے تو جو تم نے حق مہر مقرر کیا ہے اس میں سے تم اپنا آدھا حق مہر اس عورت کو واپس دو گے۔ یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ لڑکی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اگر معاف کر دے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یا جو اس کے بڑے ہیں جو نکاح کروایا تھا جنہوں نے، یا جو گھر کے بڑے ہیں، اگر وہ معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے حق مہر، تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ نا ان دو آیات میں نا دو باتوں کا بات ہوئی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے لیکن تم نے نہ ابھی تک عورت کو ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی ابھی تک جو حق مہر ہے وہ مقرر کیا ہے، یہ دو باتیں۔ پھر جو ہے جب اگر تم نے طلاق دی ہے تو اپنی مرضی سے، اپنی جتنی بھی تمہاری حیثیت، اگر تم غریب ہو تو تھوڑی سی اماؤنٹ، یا اگر تم امیر ہو تو تھوڑی زیادہ اماؤنٹ اس لڑکی کو دے دو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نے جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر عورت ابھی تک تمہارے پاس نہیں گئی لیکن تم حق مہر مقرر کر چکے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو حق مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا تمہیں دینا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں۔ وَأَنْ اور اگر تعفو تم معاف کر دو، اقربو تو زیادہ قریب ہے، للتقویٰ پرہیزگاری کے، وَلَا تَنْسَوْا اور نہ بھولو، الفضل احسان کرنا، بینکم آپس میں۔ اللہ تعالیٰ کتنی سویٹلی ہر چیز کو پیار سے ہینڈل کرنے کی بات کریں۔ جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی طلاق کی بات ہوتی ہے تو کتنا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو انسلٹ کرتے ہیں لوگ، اور بدنام کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی ایسا ہی ہے، یہ تو ہے ہی ایسی تھی، یہ تو یہ کرتی ہے، وہ کتنا لوگ بدنام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے چھوڑنا بھی ہے نا اپنی وائف کو تو وہ بھی تم نے اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے، آپس میں تم لوگ فیصلہ کر لو، علیحدہ ہو جو، لیکن ایک دوسرے کی بدنامی نہ کرو، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ عزت پہ کوئی بات نہ کرو۔ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہ احکامات سٹارٹ ہوئے ہیں، ہم احکامات پڑھ رہے ہیں، طلاق کی بات ہو رہی ہے، عدت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ سارے مسائل بیان ہو رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی بات یاد کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ سوچیں گے آپ، تھوڑا غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں ساتھ ہی جو ہے، کیونکہ اس آیات کے بعد دوبارہ سے وہی احکامات سٹارٹ ہوں گے، ایک درمیان میں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا ریمائنڈ کروانے لگے ہیں یہاں پہ، نماز کی حفاظت کرو۔ کہ جب ایسے کوئی ماحول ہوتا ہے، کوئی طلاق کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کتنا سیڈنس ہوتی ہے گھر میں، اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو وہ اس ٹائم پہ نماز کی طرف دھیان نہیں ہوتا، یا لوگ تو اکثر جو ہے نا اتنے وہ سیڈنس میں ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یا پھر اگر اس سے اپوزٹ لے لیں، اگر کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی شادی بیاہ ہو تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ نماز بھول جاتے ہیں پڑھنا، اتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر اس کا مہندی کا فنکشن ہو تو مغرب سے پہلے ہی تیاریاں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تیار لڑکیاں یا جو بھی سارے تیار ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنی دیر تک مہندی کے فنکشنز ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان کی 3 نمازیں اسی خوشی کے ماحول میں ہی جو ہے نا نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ریمائنڈر ڈال رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی خوشی ہو، دکھ کا ماحول ہو، آپ نے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ کہ ہمارے پاس بہت ہی کوئی قیمتی چیز ہو، ٹھیک ہے، کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ ہو تو کتنے سنبھال کے ہم رکھتے ہیں اس کو، کتنا چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، یا کوئی اس پہ کسی کی گندی نظر نہ پڑ جائے، یا ہمارے سے یہ دور نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نماز کی حفاظت کا یہاں حکم دے رہے ہیں، کسی طریقے سے تم نے نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے
بے نمازی کی تو بعد میں بات ہے، جو نماز ادا کرتے ہیں لیکن اس میں غفلت کر لیتے ہیں، کہ مینس کہ نماز ویسے تو ادا کرتے ہیں لیکن جب کوئی خوشی کا موقع آیا یا پھر ویسے کوئی تو نماز بھول جاتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، صورت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ جہنم کی ایک وادی میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور یقین کریں وہ وادی اتنی خوفناک ہے، اتنی اس کی وہ سختی بتائی ہوئی ہے کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ سوچیں بے نمازیوں کا کتنا حساب ہوگا، کتنا ان پر عذاب ہوگا، اور ہمارے اتنے آج کل کے تو نوجوان ایسے آرام سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اتنی ایزیلی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی ان کو کہ کتنی سخت سزائیں ہیں۔ اپنی نمازوں پہ غور کریں، کہ پہلا سوال ہی ہم سے نماز کا ہونا ہے۔ پہلا سوال ہی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اللہ پوچھیں گے، تو ہم پہلے کوشچن کا ہی آنسر نہیں دے سکیں گے۔ تو خدا را آپ آج سے ہی اپنی نمازوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اپنی نماز کوئی بھی سچویشن ہو، خوشی ہو، دکھ ہو، کچھ بھی ہو، نماز مت چھوڑیں، اپنی نماز قضا مت کریں، ٹائم سے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حافظو، تم حفاظت کرو، علی الصلواتی، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی جو 5 نمازیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث سناتی ہوں میں آپ کو۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کے پاس سے گزر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم جانتی ہو اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹائم سے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو شخص لیٹ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اپنی رحمت میں اس کا جگہ دیں، یا اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اپنا غضب چکھائیں، ٹھیک ہے، مینس کے عذاب دیں۔ لیٹ بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ٹائم سے نماز ادا کیا کریں۔ والصلاۃ، اور نماز الوسطیٰ، درمیانی نماز۔ دیکھیں پہلے 5 نمازوں کی بات ہوئی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن لٹرلی کس نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ درمیانی نماز، مینس کہ عصر کی نماز، اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، وہ اتنی فضیلت والی، اور اس کو چھوڑنے والوں کو اتنا عذاب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے نا، وہ ایسے ہے کہ جیسے انہیں اپنے اہل و عیال کو اور اپنے سارے مال کو خود جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہو، ہلاکت میں ڈال دیا ہو۔ آپ سوچیں اگر کوئی شخص گھر آئے اور اس کا وہ دیکھے کہ اس کا گھر پورا جل چکا ہے، اس کے گھر والے جو ہے نا وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اس کا سارا مال ختم ہو چکا ہے، تو کیا گزرے گی اس شخص پر؟ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی کنڈیشن ہے اس شخص کی جو ایک عصر کی نماز چھوڑتا ہے، اور سوچے ہماری تو کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنی زیادہ۔ آپ آج ہی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت ضرور کریں گے۔ وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو کر۔ کہ اب یہاں پہ کہ نماز کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوں تو بالکل ایسے کھڑے ہوں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اتنی فرما برداری کے ساتھ۔ کبھی آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں بچپن سے کہ یہ 5 منٹ کی نماز، کچھ چیزیں، اور اس کو بھی ہم اتنی کوئکلی نماز پڑھتے ہیں کہ 5 منٹ کی بھی نماز ہوگی، ہم 2 منٹ میں کمپلیٹ کر کے تو باہر آ جائیں گے۔ آپ کبھی نبی پاک کی نماز دیکھیں کیسے وہ پڑھتے تھے، وہ ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتے تھے، سورہ نساء کی کر لیتے تھے، اتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے یہ بک پڑھیں نماز نبوی، اتنی خوبصورتی سے انہوں نے سارا بتایا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، کیا کیا طریقہ تھا، کیسے وہ سجدے میں کون کون سی آیات اور مزید پڑھتے تھے۔ اپنے اندر جو ہے نا وہ یہ پیدا کریں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نبوی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہمارے آقا کیسے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی کیا ایڈیشن کر سکتے ہیں، کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنی نماز کو۔ اب اگلی آیت میں جو ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نماز ایسی کہ مینس کہ آپ خوف کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہو جو آپ کو بہت زیادہ خوف ہو،
تو اس کنڈیشن میں آپ نے کرنی ہے. دیکھیں معاف نہیں ہے نماز، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اب آگے ہم پڑھیں گے کہ جنگ کے موقع پر بھی جب دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے. تب بھی کیسے صحابہ کرام نبی پاک کی قیادت میں نماز ادا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، وہ بھی ہم پڑھیں گے. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فَإِن، پھر اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، فرجالن تو پیادہ، یا او یا رکبانن سوار، فَإِذَا پھر جب امن تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسے علمکم اس نے تمہیں سکھایا. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم کسی خوف کی حالت میں، ٹھیک ہے، کوئی ڈر ہو تمہیں، فار ایگزامپل کہیں تم ہو اور تمہیں ڈر ہو کہ یہاں پہ کوئی حملہ ہو جائے گا مجھ پہ اگر میں نماز پڑھنے لگ گیا، تو آپ جو ہے نا وہ اگر چل رہے ہو تو اسی حالت میں آپ جو ہے نا وہ ایک رکعت ادا کر لو گے تو آپ کی پوری نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ سواری پہ ہو کسی چیز پہ تو آپ اس پہ ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ نماز ادا کر لو، آپ کی ہو جائے گی. آپ کو نیچے اتر کے وضو کر کے تو یہ سارا جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ کا یہ مکمل آپ کو ہو جائے کہ آپ کا ڈر دور ہو جائے اور آپ ایسے علاقے سے باہر آ جائیں، تو پھر آپ نے کیسے ذکر کرنا ہے اللہ کا، جیسے اللہ نے سکھایا ہے. اور کیسے اللہ نے سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا. اب قرآن میں کہیں بھی ہمیں نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بس حکم دیا ہے نا کہ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، فجر کی کیا رکھتے ہیں، ظہر کی کیا رکھتے ہیں، ٹائم کیا ہے، کس ٹائم پہ اینڈ ہونا ہے، کس ٹائم پہ سٹارٹ ہونا ہے. یہ سب کچھ تو ہمیں حدیث سے ملتا ہے نا، کیسے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو جیسے اللہ نے سکھایا ہے ہمیں ویسے ہی جو ہے وہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی. خود اپنی مرضی سے نہیں کہ اس ٹائم ہم نماز پڑھ لیں، اس ٹائم نہیں آؤں، اس ٹائم وہ ختم ہوگا اس کے ساتھ ملا لیں. کچھ لوگ تو 500 ٹائم کی نماز ایک ٹائم ہی رات کو ادا کر لیتے ہیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم نے ویسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے. معلم جو تم تھے تکونو، معلم جو نہ تکونو تم تھے، تعلمون جانتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر سے جو ہے نا وہ اسی بات پہ طلاق کے بارے میں کچھ خواتین انہی کے کچھ مسائل آگے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن اپنی بیویاں، وصیتاً تو وہ وصیت کرنے لی، ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعا نان و نفقہ، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراجی اور پھر نہ ان کو بغیر نکالے. فَإِن پھر اگر خرج نہ وہ نکل جائیں. اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب جو ہے نا وہ وصیت کا حکم نہیں آیا تھا. وہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جائیداد کا سارا کہ کیسے بانٹنا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، بیٹے کو کتنا دینا ہے، وائف کو کتنا دینا ہے، وہ سارے احکامات ابھی نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ تب کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جائے اپنے بیٹے کو کہ اس نے ان کی جو ہے ان کی جو گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، جو گھر والے ہیں اپنے بیٹے یا کوئی بھی اپنے بہن بھائی جو بھی ہیں ان کو وصیت کر کے جائیں کہ میری وائف کی آپ نے جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے. ڈیفینیٹلی جو عدت کا وقت ہے اس میں تو نانا نوفا شوہر والوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے، شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن 1 سال تک جو ہے وہ اس کے نانا نوفا اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے. اب دیکھیں آپ حساب لگائیں، عرب کا زمانہ، کسی ایک شخص کی 4 بیویاں ہوں لیکن اس کا بیٹا ایک ہی ہو، ایک ہی ماں سے، ایک ہی مینس کہ اس کی بیوی سے اس کا بیٹا ہو. اب وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اب وہ جو بیٹا ہے وہ تو جسٹ اپنی ماں کا خیال رکھے گا نا، اس کو کیا پڑی ہے کہ میں باقی بھی تینوں کی جو ہے وہ نانا نفقہ اٹھاؤں. تو یہ جو ہے یہ پہلے سے ہی جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کو یہ اللہ تعالیٰ حکم دینے کی وصیت کر کے جانا کہ 1 سال تک میری بیوی کو نہ تو گھر سے نکالیں اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر، اور اس کا نانا نفقہ کا بھی خیال رکھیں. فَإِن پھر اگر خرج نہ وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ تو نہیں گناہ علیکم تم پر، ماں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے لیے، من معروفی دستور کے مطابق. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ اگر عدت گزارنے کے بعد، ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد اگر وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہیں یا پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں. واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع نان و نفقہ ہے، بالمعروف دستور کے مطابق. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار وہ ایک عورت کی جو ہے نا وہ
اتنا سویٹ ہمارا اسلام ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہر چیز میں ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر طلاق بھی ہو جاتی یا پھر ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو تم نے اس عورت کو نانا نفقہ دینا ہے، ٹھیک ہے، بھلائی کے ساتھ، کوئی احسان نہیں جتانا اس پہ، یہ اس عورت کا حق ہے، تم نے اس کے ساتھ لائف گزاری ہے، اس کے ساتھ تم نے نکاح کیا تھا، تو اس کا بعد میں جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے خیال رکھنا، نانا نفقہ دینا، تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے، حق لازم ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ فرض ہے ان پہ، علی المتقین، پرہیزگاروں کے لیے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے احکامات، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھو، ایک ایک واضح اللہ تعالیٰ آیات کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، کوئی مشکل یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو اگر میں ایکسپلین نہیں بھی کروں، آپ سمپلی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اتنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہیں اپنی اتاری ہوئی ہیں، تو آپ نے جو ہے کوشش کیا کریں کہ جتنا سو سکے قرآن کو سمجھیں، سیکھیں، کم از کم اگر ایسے دیکھیں حکمت والی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکمت ہے میری آیت میں، حکمت اگر آپ کو نہیں بھی ملتی ایٹ لیسٹ آپ کو حکم کی تو سمجھ آئے گی نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ایٹ لیسٹ میں نے اس سے رکنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے میں نے راضی کر سکوں گی، اس چیز سے میں اگر یہ کام کروں گی تو اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے، ہر چیز کے احکامات ہیں، ہر چیز کی ہر چیز واضح ہے، تاکہ تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم سمجھو، غور کرو، تو ہمیں وہی کرنا ہے، غور ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔